بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت۔ محترم ناظرین، روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ صنعت و حرفت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن ادا کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعینہ ہی روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ 5 خصوصیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک سے متعلق 5 خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، پہلی یہ ہے کہ ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور افطار تک کرتی ہی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر روز جنت کو سجاتے اور فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اتار پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھی یہ کہ اس مبارک ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بس وہ اس مبارک ماہ میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن تک رمضان کے علاوہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ رات شب قدر نہیں بلکہ یہ اس لیے ہے کہ کام کرنے والے کو کام پورا کرنے پر مزدوری دی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا کہ
انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و خواہش میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت و تجارت و زیارت ہر کام بخوبی یکساں کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولیت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی بھی دبائیں تاکہ آئندہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔